بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات حجاب کا نزول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش سے نکاح فرمایا اور اگلے دن ولیمے کی دعوت رکھی اور اس کا تمام انتظام میرے سپرد فرمایا۔ پھر لوگوں کا گروہ آتا اور میں انہیں کھانا کھلاتا اور وہ چلا جاتا، یہاں تک کہ میں لوگوں کو خود بلا کر لاتا اور انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب کوئی ایسا نہیں رہا جسے میں بلاؤں اور کھانا کھلاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا سمیٹ لو۔ اور اس وقت لوگوں کے 3 گروہ بیٹھے باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی نئی زوجہ کو کیسا پایا؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات جو اس وقت نکاح میں تھیں سب کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں بھی وہی گفتگو ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے تشریف لائے تو وہ تینوں گروہ میں بیٹھے تھے اور باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حیا والے تھے، اس لیے ان سے کچھ نہ کہا اور پھر وہ لوگ بھی چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجرے میں داخل ہونے لگے جہاں ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش موجود تھیں۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اے لوگو، وہ جو ایمان لائے، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بلائے جاؤ اور خود کھانے کے منتظر نہ رہو، یہاں تک کہ جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، اور یہ کہ وہاں بیٹھ کر اپنا دل باتوں سے نہ بہلاؤ۔ بلا شبہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز تھی اور وہ تمہارا لحاظ کرتے تھے۔ اللہ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا اور تم اس سے برتنے کی چیز نہ مانگو تو پردے کے باہر مانگو، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی، اور تمہارے حق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دو اور نہ ہی یہ کہ ان کے بعد بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بلا شبہ یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ دعوت ولیمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ کا ایسا ولیمہ نہیں کیا جیسا ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش کا کیا، اور ان کا ولیمہ ایک بکری سے کیا اور اس کا گوشت لوگوں کو کھلایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زکوٰۃ فرمایا تو لوگوں کو روٹی اور گوشت سے شکم سیر کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب بنت جیش سے نکاح کیا اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کا ولیمہ بھی ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا ولیمہ ان کا کیا، اور ان کا ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ زہد و قناعت۔ روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش کے پاس وظیفہ بھیجا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ عز و جل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے اور وہ اسے میری نسبت تقسیم کرنے پر زیادہ قدرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کیا کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اور مال کے مابین پردہ حائل کر دیا اور پھر قاصد سے کہا کہ تم مال یہاں ڈال دو، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رافع کو مٹھی بھر مال دیتی اور فرماتی تھیں کہ یہ فلاں کو دو آؤ، اور پھر جب مال نہ ہونے کے برابر رہ گیا برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رافع نے کہا اس میں ہمارا بھی کچھ حق ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اچھا جو کچھ باقی ہے وہ تم رکھ لو، اور جب انہوں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے 85 درہم موجود تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند کیے اور یوں دعا مانگی، اے اللہ مجھے آئندہ برس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وظیفے سے محروم رکھنا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی برس ام المؤمنین بنت جیش کا وصال ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد غربا و مساکین کہتے تھے کہ ہماری مدد کرنے والی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وصال ابن سعد کی روایت میں ہے
ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ یہاں لمبے ہاتھ سے مراد فیاضی تھی، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش بے حد فیاض تھیں، چونکہ اس پیشین گوئی کی مصادق وہی ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب سے زیادہ صورت کے ساتھ مجھ سے ملو گی جس کے تم سب میں زیادہ لمبے ہاتھ ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ہم سب اپنے اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگے کس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، لیکن ہم سب میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش کے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں اور صدقہ خیرات کرتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش کا وصال 30 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش کے وصال پر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ وہ عورت چلی گئی جو متقی و پرہیزگار اور یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش نیک اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والی تھی۔